لم يزل عالما كثيرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ الانعام کا خلاصہ عرض کیا جائے گا. اس سے پہلے سورہ مائدہ تھی. سورہ مائدہ میں ذکر ہوا کہ شرک فعلی اور شرک تصرف سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کے انعام، اللہ کی طرف سے مائدہ جو ہے وہ تمہارا مقدر بنے گا. اب سورہ انعام میں فرمایا جائے گا کہ جس طرح اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح جانوروں کے علاوہ جو غلہ ہے، اناج ہے، اس میں سے بھی جو حصہ نکالنا ہے وہ اللہ ہی کا نکالنا ہے، کسی اور کا نہیں نکالنا. وہاں پر پہلے شرک فعلی کا بیان تھا، بعد میں شرک تصرف کا بیان تھا. یہاں سورہ انعام میں شرک تصرف کو مقدم کر دیا، شرک فعلی کو مؤخر کر دیا. وہاں پر جو منکرین تھے ان پر فتویٰ لگایا گیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. اور سورہ معاہدہ میں پھر دوبارہ فتویٰ لگایا گیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. اب یہاں سورہ انعام میں فتوے کے
بجائے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ذکر کیے جا رہی ہیں، جن میں 11 دلائل عقلیہ ہیں، 2 دلائل نقلیہ ہیں، اور 3 جو ہے وہ دلائل وحی ہیں۔ ان دلائل کو ذکر کر کے یہ مسئلہ ثابت کیا گیا کہ متصرف الامور ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات جس کا تصرف چلے کائنات پر کوئی نہیں، اللہ ہی ہے۔ اور اس عنوان کو اللہ کریم نے سورت کے بالکل شروع میں بیان فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات، وہی اللہ ہے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور جس نے ظلمات اور اندھیروں کو بھی بنایا ہے۔ نور کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ۔ اندھیروں کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مخالفین قرآن اور عقائد قرآن کے جو مخالف ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں اپنی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے کہ شاید جو نوری مخلوق ہے ان کا درجہ زیادہ افضل الاعلیٰ ہے، تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر نور ثابت کرنے کی۔ حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور نہیں ہے، آپ کی صفت نور ہے۔ آپ کی صفت کیا ہے؟ نور ہے۔ آپ کی تعلیمات بھی نور ہے، آپ کی حدیث بھی نور ہے، آپ کا بولنا بھی نور ہے، آپ کا چلنا بھی نور ہے، آپ کا جہاد بھی نور ہے، آپ کا قرآن بھی نور ہے، آپ کا فرمان بھی نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ نور ہی نور ہے۔ مگر جہاں تک ذات کا تعلق ہے تو آپ سیدہ آمنہ کے فرزند ہیں، حضرت عبداللہ کے لختے جگر ہیں، اور حسنین کریمین کے نانا ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، حضرت زینب کے، حضرت رقیہ کے، حضرت ام کلثوم کے بابا ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو صفت آپ کی نور ہے، ذات آپ کی بشر ہے، اور آپ افضل البشر ہیں۔ کیا ہے؟ افضل البشر۔ ایسا بشر نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ قیامت تک جننا ہے۔ بے شک۔ تو یہ زور لگاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہے کہ جی اللہ کے نور سے محمد رسول اللہ کا نور نکلا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نور من نور اللہ، محمد نور من نور اللہ، یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں اللہ نور ہے، اور اللہ کے نور سے محمد
علیحدہ ہوا ہے، یہ بات سرے سے غلط ہے، بنیادی طور پہ غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، کوئی اللہ تو خالق النور ہے، اللہ کیا ہے؟ نور اللہ کی مخلوق ہے، نور اللہ کی مخلوق ہے، اور نور کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور خالق اور مخلوق ایک ہو سکتے نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانی تو کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں ہے، نہیں ہے۔ جب اللہ خالق النور ہے، پھر اللہ کے نور سے نور جدا ہونا یہ بات سرے سے ہے ہی غلط ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نور نہیں، اللہ خالق النور ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ خالق النور ہے، نور اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اور میں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ فرمایا یہ کافروں کا کام ہے جو خالق اور مخلوق کو برابر بتاتے ہیں۔ کن کا کام ہے؟ یہ کافروں کا کام ہے۔ فرمایا ثم پھر الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، وہ غیر اللہ کو، من دون اللہ کو، معصوم اللہ کو اللہ کا برابر بناتے ہیں۔ اور اللہ کا برابر بنانے والا کون ہے؟ یہ سورہ انعام ہے، آیت کا نمبر 1 ہے، پہلی آیت کا نمبر 1 ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کی برابری ہو سکتی نہیں ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے گا نا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی ضد نہیں، اناد نہیں، جو مسئلہ ضد کی وجہ سے بیان کیا جائے، اناد کی وجہ سے بیان کیا جائے، ذاتی چپکلش کی وجہ سے بیان کیا جائے، وہ اللہ کی ہاں قبول نہیں ہوتا، مردود ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ضد کے اندر کوئی مسئلہ بیان کرنا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے مسئلہ بیان کرنا ہے، یا اپنا غصہ یا اپنی مخالفت نکالنے کے لیے مسئلہ بیان کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جواب دیجیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں عالم الغیب ہوں، اور اب انبیاء اللہ کی مخلوق ہے۔ کوئی کہ یہ نہیں نبی بھی عالم الغیب ہے، تو یہ یعدلون خالق اور مخلوق کو برابر کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ بولیے، قرآن نے یہ کام کن کا بتایا ہے؟ اسی طرح اللہ مختار کل ہے، اللہ عال ہے، اللہ متصرف الامور ہے، مدبر السماوات والارض۔ بات سمجھ آ رہی کہ ذات کس کی ہے؟ اور یہ کہ جی مدبر جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہے۔ اس نے خالق اور مخلوق کو برابر کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی؟ کوئی بھی ہو، کشف باشد کوئی بھی ہو، یہ تو نام ہم نے رکھ لیے نا بھئی۔ بات اللہ کی آیے چلتی ہے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ بے ایمان ہے۔
حدیث نہیں ہے کہ جو بندی بخشے جائیں گے تو بریلوی پکڑے جائیں گے اور بریلوی بخشے جائیں گے تو اہل تشیع پکڑے جائیں گے. اللہ نے یہ قرآن نازل کیا. جو اس کو مانے گا وہ مومن ہے, جو اس کی مخالفت کرے گا وہ پکا بے ایمان, وہ دار اسلام سے خارج ہے. وہ دار اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے. بات سیدھی سی, کسی بھی چیز کو اگر دین ثابت کرنا ہے تو پہلے نمبر پہ دلیل اللہ کا قرآن ہے, دوسرے نمبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اگلی بات بھی یاد رکھیے گا, اسی صورت میں پھر اللہ پاک نے آگے چل کے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر آپ نے اتباع کرنی ہے. سورہ انعام میں فرمایا اتبع ما یوحی الیک, آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ نے اس کی کیا کرنی ہے؟ اتباع کرنی ہے. اور اللہ دوسرے مقام پر سورہ نجم میں فرماتی ہے کہ میرا پیارا پیغمبر, شان والا پیغمبر, آن والا پیغمبر, مقام والا پیغمبر, سارے پیغمبروں کا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. دین کے مسئلے میں میرا پیارا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا, میری وحی سے بولتا ہے. میری وحی سے بولتا ہے, میری مرضی سے بولتا ہے. اپنی مرضی سے پیارا پیغمبر دین کے مسئلے میں بات نہیں کرتا. توجہ کیجئے, تو اب جو ہے قرآن ایک مسئلہ بیان کر رہا ہو اور کوئی جھوٹا راوی روایت گڑھ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دے, اور جو ظاہراً باہراً قرآن کے ساتھ وہ حدیث ٹکرا رہی ہو, بات سمجھ آ رہی ہے, تو وہ کسی راوی کی غلطی تو ہو سکتی ہے, اس کی دو نمبری تو ہو سکتی ہے, وہ پیارے پیغمبر کا قول اور فرمان نہیں ہو سکتا. یہ قرآن متن ہے, اس کی تشریح ہے حدیث رسول. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن متن ہے, اس کی تشریح کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو, کیسے پڑھنی ہے کون بتائے گا؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نماز کیسے پڑھنی ہے. قرآن میں طریقہ تو نہیں آیا, قرآن میں آیا نماز پڑھو, قرآن میں آیا زکوٰۃ ادا کرو. کیسے ادا کرنی ہے, کتنے مال پر کرنی ہے, کب کرنی ہے, بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بتایا کس نے؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حج کرو, کیسے کرنا ہے, کن دنوں میں کرنا ہے, طریقہ کیا ہے, بتانے والا کون ہے؟ پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کیجئے گا, حدیث جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہوتی ہے. قرآن کی کیا ہوتی ہے؟ تشریح ہوتی ہے. وہ قرآن کے پیچھے چلتی ہے, قرآن کے پیچھے, صحیح حدیث قرآن کے پیچھے چلتی ہے, اس کے محتاط ہوتی ہے. اور جو حدیث قرآن کا مقابلہ کرنے لگے وہ حدیث نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کسی راوی کی اپنی جو ہے وہ چال بازی اور وہ اس کا قول اور اس کی بات اور اس کا اپنا ذہن اور اپنا فہم تو ہو سکتا ہے, وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو سکتا نہیں ہے. اللہ تو فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. یہ میں بڑی اہم ترین بات کر رہا ہوں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ بنیادی بات ہے, بنیادی بات. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اکثر لوگ ہم پہ فتویٰ لگا دیتے جی یہ حدیث کے منکر ہے, یہ قرآن کرتی ہیں, یہ منکر حدیث ہے. منکر حدیث پہ آج روزے کی حالت میں اس منبر رسول پہ بیٹھ کے اور اللہ کے گھر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جو نبی پاک کی صحیح حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہے.
سے ہوتی ہے. کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی آپس میں لڑائی ہو سکتی, اختلاف ہو سکتا نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر میری محبت چاہتے ہو, میرے محبوب بننا چاہتے ہو, تو میرے محبوب محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو نا. اور جو محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنی ہے, محمد الرسول اللہ کو حکم کیا, اتبع ما یوحی الیک, اتبع ما یوحی الیک. میرے پیارے پیغمبر تو نے اتباع کرنی ہے میری بھائی کی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے یہ بنیادی بات اگر یہ سمجھ میں آ جائے, کوئی بیروتیا آپ کو دھوکہ دے سکتا. اور آسان لفظوں میں سمجھاؤں, قرآن کہتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ, بات سمجھ آ رہی کہ نہیں, لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. جن پر موت آ جائے, جو موت کا جام کی جائے, اگر تم ان کو پکارو, یہ تمہاری پکاروں کو سنتے, یہ تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں. اور میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور میں تم ان کو پکارتے رہو, پکارتے رہو, قبر کے اوپر چڑھ کے پکارو, لوڈ سپیکر لگا کے پکارو, آوازیں دو, میں اللہ کا فیصلہ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ تمہاری دعاؤں سے, پکاروں سے بے خبر ہے. کیا ہے؟ بے خبر ہے. انہیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پر کون آیا, کون بکرا لایا, کون خطرہ لایا, کس نے قوالی کرائی, کس نے عرس منایا. اور والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کس نے کیا منہ کھایا, انہیں کوئی پتہ نہیں ہے. آگے کیا چک ماری ہے میری قبر پر, بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں کوئی پتہ نہیں, انہیں کوئی پتہ نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اب حدیث ایسی آ جاتی ہے جی کہ نہیں, یہ سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں, یہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتی ہیں, نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو یہ تو قرآن کا مقابلہ ہو گیا نا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محدثین نے لکھا جب قرآن کی آیات اور حدیث کے درمیان تعارض پیدا ہونے لگے تو حدیث کا معنی کریں گے قرآن کے مطابق, حدیث کو بنائیں گے کس کے مطابق؟ اس لیے کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ پہلا نمبر کس کا ہے؟ لا ریب اور بے عیب کتاب اگر ہے تو صرف قرآن ہے. بات سمجھ آ رہی کیا؟ جس کے شروع میں لکھ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور محفوظ کتاب بھی ہے تو وہ صرف قرآن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بات سمجھ آ رہی کیا؟ ماشاءاللہ. حفاظت کا ذمہ اللہ نے اس کا لیا ہے. قیامت تک اگلے پچھلے سارے جو مر گئے وہ بھی زندہ ہو گیا, آج نہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہ اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں. کیونکہ حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حدیث کے اندر تو مختلف قسمیں ہیں. حدیث متواتر ہے, حدیث مشہور ہے, حسن ہے, حسن لذاتی ہی ہے, حسن لغیری ہی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ ضعیف بھی ہے. بہت ساری
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک قرآن ایسی ہے کہ جس کی ایک ایک آیت لا ریب اور بے عیب ہے، ایک ایک آیت شان کے اندر بھی لا ریب ہے، مقام کے اندر بھی لا ریب ہے، اپنے جو ہے نطق کے اعتبار سے بھی لا ریب اور بے عیب ہے، اور اپنی جو ہے ندرت کے اعتبار سے بھی لا ریب اور بے عیب ہے، اور اپنے جو ہے وہ کلام کے اعتبار سے بھی لا ریب اور بے عیب ہے، شان کے اعتبار سے بھی لا ریب اور بے عیب ہے۔ آپ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے اگر جہاں کہیں حدیث اور قرآن کے اندر تعارض پیدا ہونے لگے تو قرآن کو حدیث کے مطابق نہیں بنانا، بلکہ حدیث کو قرآن کے مطابق اس کا معنی کرنا ہے کہ آپس میں یہ دونوں مل جائے، اچھی بات ہے، ملتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو قرآن کو چھوڑا جا سکتا نہیں ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں توجہ کیجئے گا، ٹائم آپ کا ہو گیا، میں بات مختصر کرتا ہوں۔ سورہ انعام میں ایسی 10 وصیتیں ذکر کی گئی کہ جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں۔ کتنی؟ 10، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتی ہیں۔ آج ہی پہلی وصیت کیا ہے؟ فرمایا صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ ایوی چڑھ جاتے ہیں، اور بھئی چڑھو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ پیارے پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے ان کی دعوت کی پہلی سیڑھی، پہلی بات، پہلا نقطہ، پہلا جملہ، پہلی دعوت یہی تھی، لا الہ۔ اگر کوئی کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو سوال کرے کہ نہیں پیغمبر اس لیے نہیں آئے تھے، سارے پیغمبر اس لیے آئے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں توجہ کیجئے، پہلی وصیت صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسری وصیت والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انہیں اپنی زبان سے عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ یہ ساری شریعتوں میں متفقہ بات ہے، سارے ادیان میں متفقہ بات ہے۔ نمبر 3 یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، فقر کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے۔ یہ جو نام نہاد فیملی پلاننگ شروع ہو گیا نا، یہ جی اسکول کتوں پڑھ سن، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کھائیں گے کدھر سے، ان کی تربیت کیسے کریں گے؟ ہاں اگر کوئی عورت کو مسئلہ ہو، اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ڈاکٹروں نے کہا ہو، پھر تو جو ہے اس کی جان کا مسئلہ ہو، پھر تو بات ٹھیک ہے، بنتی ہے۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہیں تو تم اللہ کی قدرت کے آگے ڈکے ڈالنے کی سوچتے رہو گے، کچھ ہو سکتا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں فرمایا اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے۔ اس ٹائم تو ویسے ہی قتل کر دیتے تھے نا، اور آج کل جو ہے وہ بنیاد ہی سے کیا کرتی ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ آج ہی چوتھی وصیت، ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہو یا علانیہ ہو۔ نمبر 5، انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سارے ادیان میں کیا ہے، برابر ہے۔ آجی نمبر 6، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے، یتیم کے مال کو نہ کھایا جائے، یتیم کے مال کو کھانا حرام ہے، اس کی زمین پر قبضہ کرنا حرام ہے، اسے چکمے دے کر فراڈ سے یا میٹھے بن کر اس کا مال ہڑپ کرنا
کیا ہے؟ حرام ہے۔ نمبر 7، ناپ تول کو پورا کیا جائے، ناپ تول کے اندر کمی کرنا بھی حرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب اسی وجہ سے ہے، ناپ تول میں کیا کرتی تھی؟ کمی کرتی تھی۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری شریعتوں میں یہ بات متفق چلی آ رہی ہے۔ نمبر 8، سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن ہو، عدل ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ عدل ہاتھ سے، یا تو اپنے لیے اور قانون ہے، دوسروں کے لیے اپنے لیے پیمانہ اور ہے، ترازو اور ہے، دوسروں کے لیے ترازو اور ہے، اپنے لیے عدالت اور ہے، دوسرے کے لیے عدالت ہے۔ ادھر تو جج ہی اپنے ہوتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ انہیں لگوا دیا جاتا ہے۔ ساری شریعتوں میں یہ بات متفق چلی آ رہی ہے، بھئی عدل کو ملحوظ رکھو، سب کو ان کا اپنا پورا حق ملنا چاہیے، خواہ قریبی ہو یا دشمن ہو۔ ہاں جی، نمبر 9، اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ اللہ کے عہد کو کیا کیا جائے؟ اور